لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہائی تربیتی پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں. تو اولین ہم آپ کی ان پریشانیوں اور مشکلات کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتے ہیں جو آپ کو دوران حج پیش آتی ہیں، جس کا پہلے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. تو آج جس مرحلے کی طرف آپ کی توجہ دینا مقصود ہے وہ ہے علمی معلومات اور علم کے متعلق، کہ جب بھی آپ میں سے کسی کا حج کے متعلق کوڑا نکل آئے، اور اگر کوئی زیادہ ہی نہیں پڑھا ہوا ان پڑھ ہے، تو وہ اس سے پہلے سے حج کے متعلق جو علمی ہم نے سیکھنا ہے، معلومات رکھنی ہیں، وہ مین چیز اس میں سب سے پہلے آتی ہے حج عمرے کا طریقہ. اول تو یہ ہے قرآن نکلنے سے پہلے ہی ہم سیکھنا شروع کر لیں. اگر نہیں آپ کے پاس فرصت تو کم از کم قرآن نکلنے کے بعد حج تک آنے تک آپ حج عمرے کا طریقہ مسلسل بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، چاہے محلے کی مسجد کے مولوی سے یا اپنے پاس کتابچہ، جس طریقے سے بھی آپ کو میسر ہو، یا آپ کے علاقے میں شارٹ کٹ حج کورس ہوتے ہوں جن میں مختصر طریقے سے آپ کو حج کا طریقہ، دعائیں کہاں کہاں پڑھنی ہے سکھایا جاتا ہو، وہاں سیکھیں. مقصد یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں غفلت نہ برتیں کہ حج آسان سا رول ہے، اس سے عبادت ہے، ہم ادا کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. اور بعض وہ جنہوں نے عمرہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں وہی عمرہ ہی جا کر کرنا ہے، ہم پہلے مکہ مدینہ دیکھ آئے اور حج کے مقامات دے کر آئے ہم، تو اس لیے ہمارے لیے ایزی ہے. لیکن انہی کو زیادہ مشکل ہوتی ہے، یہاں آ کر پریشانی ہوتی ہے. اور پھر یا تو وہ ایک ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں، یا پھر وہ لکیر کے فقیر عوام کو دیکھتے ہیں جو جس طرح کر رہا ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں، اور پھر ایک کی غلطی وہ ایک بہت بڑے مجمع کی غلطی ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ سب دیکھا دیکھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے آپ ایک عظیم عبادت کے لیے آ رہے ہیں، آپ نے کتنے سال اس کے لیے تیاری کی، پیسہ جمع کیا، اور پتہ نہیں زندگی میں آپ کو دوبارہ موقع ملے نہ ملے، اور جب عین موقع ادا کرنے کا آیا تو اس کے اندر اتنی سستی. تو یہ معاملہ بہت خوفناک ہے اور خطرناک ہے. تو اس لیے ہمیں حج عمرے کا طریقہ اس کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. اور نمبر 2 چیز جو یہاں اگر حجاج کرام کو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ دعائیں. حجاج کرام کو دعائیں یاد نہیں ہوتی. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جو 2-3 تھی وہ ختم ہو گئی، تو پھر وہ مجبوراً کہتے ہیں کہ اب اردو میں جو زبان پر آتا ہے وہی پڑھا. تو اس لیے دعاؤں کو یاد کرنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، ان کے مفہوم معانی کو سمجھنا، پھر وہ دعا کرنا، وہ زیادہ سود مند ہے بجائے اس کے کہ ہم اردو میں کریں، یا فوری طور پر اپنے سامنے کاغذ رکھ کر، یا ہمارے پاس ڈائری ہو یا مختصر گائیڈ ہو دعاؤں کے متعلق کہ یار یہ گائیڈ ہے میں اس سے پڑھ لوں گا دیکھ لوں گا. نہیں، آپ ہو سکتا ہے الفاظ غلط پڑھیں، آپ سے عبارت صحیح نہ پڑھی جائے، آپ اس کے معنی مفہوم سے جب واقف ہی نہیں ہیں تو آپ کو کیا علم کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ جب آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہو، آپ اس کی ادائیگی صحیح کریں تو وہ دعا آپ کے دل سے نکلے گی، آپ کو اس کی سمجھ ہوگی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین سے میں کیا مانگ رہا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو آپ بڑے سوچ سمجھ کر اور الفاظ کو اچھا ہو کر ادا کریں گے. کیوں؟ آپ کو ترجمے کا علم ہوگا، آپ کو ترجمے کا علم ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ میں اپنی زندگی میرے ساتھ جو چلنے والے ہیں
ان کے متعلق میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ میرے لیے باعث خیر بن جائے، نہ کہ باعث شر بن جائے، اور میری اولاد بھی۔ تو انسان اگر اس کو کوئی پریشانی ہوگی تو وہ زیادہ توجہ سے اور زیادہ انہماک سے اس دعا کو پڑھے گا۔ لیکن جس شخص کو وہ عین موقع پر اس نے آ کر یاد کی، یا اس نے ایک ڈائری پر انحصار کر لیا، یہ شخص صرف دعاؤں کو ریپیٹ کر رہا ہے، اس کے ترجمے کا ایسا کچھ علم نہیں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ پڑھنے کی ادائیگی کے اندر غلط ہو جائے اور ترجمہ اور مفہوم کچھ کا کچھ، اور وہ دعا الٹ الفاظ میں پڑھ رہا ہو۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، چاہے کتاب کی صورت میں آپ کے پاس اردو کی کتابیں ہوں، اور آپ دعائیں یاد کریں کہ دوران طواف آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، مزدلفہ میں دعائیں پڑھنی ہیں، عرفات میں دعائیں پڑھنی ہیں، جہاں جس موقع پر آپ جائیں دوران سعی آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، تو آپ کے پاس ایک دعاؤں کا ذخیرہ ہو، اور وہ دعائیں آپ اس طریقے سے یاد کریں، آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی کہ اپنے زندگی کے جو مراحل ہیں ان کو تقسیم کرتے ہوئے اپنے گھر کے متعلق دعائیں، اپنی جان کے متعلق دعائیں، پھر اس طرح اپنے کاروبار کے متعلق دعائیں، پھر اپنے اس طرح دوستوں اور دشمنوں کے متعلق تعلقات کے متعلق دعائیں، تو اس طرح دعاؤں کو ذرا تقسیم کر کے آپ کو پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا گزرے گا کہ میں نے اپنے متعلق جو کرنی تھی وہ کر لیں، اب اپنے گھر والوں کے متعلق کر لیں، اور اپنے اب دوست و احباب کے متعلق کر لیں، پھر اپنے تعلقات عامہ کے متعلق کر لیں، اور اس کے علاوہ آپ زندگی کی دعائیں جو ہیں جو آپ کو روزمرہ جن سے واسطہ پڑتا ہے، جن مسائل سے، اس کے متعلق آپ دعائیں کریں، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور نمبر 3، جس چیز کا حجاج کرام کو یہاں آ کر پریشانی ہوتی ہے وہ نماز جنازہ ہے۔ اس کی فضیلت کا ہمیں یا تو علم ہی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ، میت پر نماز جنازہ پڑھنے والا اس کا ثواب 1 قرات کے برابر، اور جو ساتھ چل کر جائے اس کے لیے 2 قرات، اور یہ قرات اس کا ثواب 1 پہاڑ کے، احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ نماز جنازہ کا ثواب عام مساجد کے اندر جب پڑھ رہے ہیں آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اور وہ مسجد جہاں 1000 یا 1,00,000 مکہ یا مدینہ میں آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ثواب ہوگا۔ اور مزے کی بات، ہر نماز کے بعد آپ کو یہ اتنی اہم عبادت جو فرض کفایہ آپ کو آسانی سے نماز پڑھی اور ساتھ ہی وہیں پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کا موقع میسر ہویا، لیکن افسوس سے یا تو جنازے کی فضیلت کا علم نہیں ہوتا اور سمجھتے فرض کفایہ چند پڑھ لیں تو گیا ہو جائے گا، اتنی اہم عبادت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور یا پھر پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا کہ کیا پڑھیں، میں خاموش ہو کر ٹھہرا ہوں، اب پڑھنا کیا ہے، بس امام کے ساتھ اللہ اکبر چل رہا ہے۔ اور یا پھر یہ غلطی ہوتی ہے کہ جنازے جیسی اتنی اہم فرض کفایہ جو ہے مسلمانوں پر، اس معاملے کو چھوڑ کر سنتوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ احکام السفر کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ سفر کے اندر ہیں ہمارے اوپر کیا فرض ہے، کیا نہیں فرض، کیا ضروری ہے، کون سا زیادہ مناسب ہے، اور پھر جس نے پڑھنی ہوتی ہے سنتے جلدی جلدی پڑھ کر چلا اب جنازہ پڑھ لیں گے۔ اس کا صحیح اور واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو نماز جنازہ کے بارے میں بالکل بریف نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے اس معاملے کو بھی سنجیدگی سے لینا ہے، اور نماز جنازہ سیکھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ، اس کی فضیلت کا بھی ہمیں علم ہو، اور وہ پھر بھی اس فضیلت کے بعد ہم اسے مکہ مدینہ میں ادا کرنے والے ہوتے ہیں، حرمین میں ادا کرنے والے ہوتے ہیں، پھر اس کا اجر تو اس سے زیادہ بڑھ گیا۔ اور چوتھا معاملہ جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، زیارات قبور، قبروں کی زیارت کا معاملہ، کیونکہ اپنے عام زندگی معمول کے مطابق ہاں یا تو قبرستان جاتے نہیں ہیں قبر والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، یا جاتے تو بہت کم، اور اس معاملے کا اکثر حجاج کو علم نہیں ہوتا کہ جب ہم نے قبرستان جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، قبرستان جانے کے کیا احکام ہے، کیا آداب ہیں، وہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون عام مختصر سی دعا ہے، صرف وہ دعا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ لاحقون بکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ، یہ مختصر سی دعا ہی نہیں آتی،
اور صرف اسے سیر و تفریح یا تاریخی جگہ یا مسلمانوں کا قبرستان سمجھ کر کے چلو یہ پرانا قبرستان ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ عہد کا مقام ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں. اور پھر یہاں ایک پریشانی ایک اور ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جہالت پر جہالت. یا تو علم حاصل کیا نہیں، اپنے محلے کی مولوی کی مسجد، جو محلے کی مسجد ہے، محلے کا مولوی اس سے کہ جنازے قبرستان میں جانے کے کیا آداب ہیں، اور پھر اس جہالت پر مزید جہالت یہاں پر مکہ مدینہ میں آ کر اگر کوئی آگاہ کرے تو اس کو قبول نہیں کرنا، صرف فرقہ ولایت کا شکار ہو کر کہ یہاں تو ہم نے ان سے نہیں پوچھنا، میرے محلے کے مسجد کا مولوی اور ہے. تو اگر آپ کے محلے کے مسجد کا مولوی اور ہے تو آپ نے اس سے سیکھ کر آنا تھا، نہ اس سے سیکھا اور نہ اس سے سیکھا. تو اسے کہتے ہیں جہالت پر جہالت. اس لیے ہمیں ان 4 امور کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ہمیں حج سے پہلے ہی یہ معاملات سیکھنے چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.